حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ برہ نیکی بلائی اسے یہاں جنت مراد ہے۔ یہاں برہ کا معنی جنت بھی مراد ہے، یعنی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے۔ یعنی جو چیز اللہ کے راستے میں دینی ہو وہ اچھی ہو تو تب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو چیز آپ کو پسند نہ ہو وہ صدقہ کر دیں یا خیرات کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اچھی چیز ہو اس کو میرے راستے میں دو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ وہ اپنے تمام مال اور جائیداد میں بیرہا نامی باغ کو جو مسجد نبوی کے سامنے تھا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو حضرت ابو طلحہ کو بہت ہی پیارا لگتا تھا نا یہ باغ، اور مسجد نبوی کے سامنے تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اکثر ہی تشریف لاتے اور اس کا میٹھا پانی بھی پیتے تھے۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول، خداوند تعالیٰ اس آیت میں اس طرح اور اس طرح فرماتا ہے اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال یہی بیرہا نامی باغ ہے، لہذا میں اس کو اس امید میں کہ جو بلائی خداوند تعالیٰ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے، جس طرح مناسب سمجھے اس کو تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر فرمانے لگے کہ واہ واہ، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے طلحہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بہت اچھا، اور پھر اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ہی توفیق دے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں کوئی چیز تقسیم کریں، اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ خیرات کریں تو عمدہ چیز جو اچھی چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ تو یہ روایت آئی ہے مسند